مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانا وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے شوق اور محبت کی وجہ سے دن اور رات میں مجھ پر تین مرتبہ درود پاک پڑھا۔ اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چلتے ہیں ہم جھلکیوں کی طرف، جس سے آپ کو کچھ ڈھارس ہوگی، پتہ چلے گا کہ آج ہم سلسلے میں آپ کی فرمائشوں پر کیا کیا تیاری کر کے لائے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ میں بھی آپ کے پاس رہوں گی تو آپ مجھے اپنے ساتھ مدینے لے کے جائیں گے۔ سوشل میڈیا کی تحریر کے الفاظ کچھ یوں تھے: چلو نبی کی جان۔ دلہن کی جب رخصتی ہوتی ہے تو اس کو قرآن مجید کے سائے میں رخصت کیا جاتا ہے۔ دجال کیا کرے گا؟ اس سے زیادہ خطرناک وار کیا ہے؟ اس فرینڈشپ سرکل میں جہاں پر فضولیات ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ حاضر اور ناظر کا کیا مطلب ہے؟ جو عشق نبی کے جلووں کو خدا کا دیا ہے، بس ہر کامل مجھے در پہ پھر بلانا، سیبا کھول دے میرا۔ سورہ یاسین شریف کی ایک آیت مبارکہ ہے: حاضر ہے تیرے دولت پہ گدا، کیا کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ اب سوال ہے لاہور والوں سے۔ ایک عرابی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے غنی ہونے اور بہتر بننے کے متعلق سوال کیا۔ ایک مرتبہ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ علامہ ابن حجر حیتمی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی، اس سے کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج سلسلے میں ہم ان کے لیے کیا کیا فرمائشیں تیار کر کے لائیں اور کیا کیا چیزیں چلیں گی۔ اب وقت کا تقاضا ہے جتنا جس کی فرمائشیں چل پائیں، ورنہ آئندہ سلسلوں میں بھی انشاءاللہ ان کو شامل کریں گے انشاءاللہ۔ سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق سید صاحب، ہم بچوں کے لیے کیا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ اینیمیشن کارٹون وغیرہ جو ہے وہ چلاتے ہیں، تو کیوں نہ آج آپ کو جو ہے وہ اذان سے متعلق ایک ہے اینیمیشن کارٹون، اور آپ یعنی اس سے انشاءاللہ بڑوں کو بھی فائدہ حاصل ہوگا، بچوں کو بھی حاصل ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ارے ببلو بھائی، کدھر گم ہے؟ دیکھ تو لیا کریں۔ یہ ببلو بھائی کو کیا ہو گیا ہے؟ لگتا ہے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ببلو بھائی؟ یہ ببلو بھائی کو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو کبھی اس طرح نہیں کیا انہوں نے۔ یہ سوری ببلو بھائی، غلطی سے آپ کو فٹ بال لگ گئی۔ کیا سوری ببلو بھائی؟ فٹ بال کھیلنا ہے نا تو گھر جا کر کھیلو، سمجھے زاویار؟ ہیں فٹ بال گھر میں جا کر کھیلوں؟
آج ببلو بھائی آؤٹ آف کنٹرول ہیں، انہیں کچھ مت کہیں۔ کیا ہو گیا ببلو بھائی؟ غصہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ آپ بھی بابا کی طرح بس مجھے ٹوکتے رہتے ہیں، نہیں بات کرنی مجھے کسی سے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں پلیز۔ یہ آج ببلو بھائی کو کیا ہو گیا ہے فیضان بھائی؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ چلیں چل کر ببلو بھائی سے بات کرتے ہیں۔ ببلو بھائی، سچے دوست ہی تو ہوتے ہیں جو دکھ درد میں ساتھ دیتے ہیں۔ دل کی بات دوستوں سے شیئر کرنے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے اور مسئلے کا حل بھی نکل آتا ہے۔ ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں، بتائیں آخر کیا بات ہے جو آپ اتنے غصے میں ہیں؟ غلام رسول بھائی، بات یہ ہے کہ کیا تھا اس کا آنسر؟ کیا تھا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ ببلو بیٹا، ہوم ورک روک کر پہلے آزان کا جواب دے دیجئے۔ آزان کا احترام ضروری ہے، ہوم ورک تو آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ میرے ہوم ورک کا کیا ہوگا بابا؟ ببلو بیٹا، کیا ہو گیا آپ کو؟ اس طرح کرنا اچھی بات نہیں ہے بیٹا۔ جی بابا، مسئلہ تو مجھ میں ہی ہے، میں آپ کی ہر وقت کی روک ٹوک سے تنگ آ چکا ہوں، نہیں رہنا مجھے اس گھر میں جا رہا ہوں۔ ببلو بیٹا میری بات تو سنیں، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اوہ تو یہ بات تھی۔ مگر ببلو بھائی، اس طرح ناراض ہو کر گھر سے نکل جانا بالکل ٹھیک بات نہیں ہے، اس سے تو آپ کو نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ نقصان؟ کیسا نقصان غلام رسول بھائی؟ ایسے میں کسی گاڑی سے ٹکر لگ سکتی تھی، یا خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو اغوا بھی کر سکتا تھا۔ آئندہ ایسا بالکل مت کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد صاحب، کیا ببلو آپ کے گھر میں ہے؟ نہیں جناب، ببلو ہمارے گھر میں تو نہیں ہے، ممکن ہے وہ پارک گیا ہو، غلام رسول بھی وہیں گیا ہے۔ جی میں ابھی جا کر دیکھتا ہوں۔ دیکھیں ببلو بھائی، آپ کے بابا جان نے کوئی غلط بات نہیں کہی تھی، بلکہ اذان کا احترام کرنے اور اس کا جواب دینے کو کہا تھا۔ ببلو بھائی، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے دین اسلام میں اذان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حدیث شریف کے مطابق شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح ببلو بھائی، جب اذان دی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور ببلو بھائی سوچیں، اگر ہم مسلمان ہی اذان کا احترام نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں غلام رسول بھائی، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ غلام رسول بھائی، اذان کے جواب دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اذان میں جو کلمات کہے جائیں آپ ان کو دہراتے جائیں، اور جب اذان دینے والا پہلی بار اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو انگوٹھوں کے ناخن چوم کر آنکھوں سے لگائیں اور صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کہیں۔ دوسری بار بھی انگوٹھوں کے ناخن چوم کر آنکھوں سے لگائیں اور قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ کہیں، اور ساتھ میں جی بھی کہیں، اللہم متعنی بالسمع والبصر، اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں چاروں بار لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہوتا ہے۔ غلام رسول بھائی، فجر کی اذان میں تو الصلاۃ خیر من النوم بھی کہا جاتا ہے، کیا اس کا بھی کوئی جواب ہوتا ہے؟ جی بالکل، اس کے جواب میں کہا جاتا ہے صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا، اور اقامت کا جواب بھی اس طرح دیا جاتا ہے۔ اقامت میں قد قامت الصلاۃ کے کلمات کہے جاتے ہیں، اس کے جواب میں کہا جاتا ہے اقامہ اللہ و ادامہ ما دامت السماوات والارض۔ جزاک اللہ غلام رسول بھائی۔ اور ببلو بھائی، اب آپ اپنے گھر جائیں، آپ کے بابا پریشان ہو رہے ہوں گے، اور گھر جا کر سب سے پہلے بابا سے معافی مانگیے گا۔ ببلو بیٹا کہاں ہو تم؟ ببلو بیٹا، آپ نے تو پریشان کر دیا تھا مجھے۔ سوری بابا، مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا، غلام رسول بھائی نے مجھے سمجھایا تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، مجھے معاف کر دیں بابا۔ بیٹا آئندہ دھیان رکھیے گا
اور غصہ آئے تو خود کو کنٹرول کیجیے گا اور کبھی بھی اس طرح گھر سے مت جائیے گا۔ اور غلام رسول بیٹا، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے بیٹے کو آپ جیسا دیانتدار اور سچا دوست ملا جو اپنے دوستوں کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ جزاک اللہ بیٹا۔ پیارے بچوں، اذان کا احترام بہت ضروری ہے۔ جب بھی آپ اذان سنیں تو اپنے سب کام چھوڑ کر اذان کا جواب دیں اور اس دوران شور و غل بالکل نہ کریں۔ اذان نماز کا اعلان ہے، اس کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ ماشاء اللہ۔ سید صاحب، پین اور کاپی تو آپ کے پاس ہے۔ ایک میسیج آیا ہے کہ ایسا شعر آپ نے سنانا ہے جس میں لفظ نور آتا ہو لیکن مرادی شعر سنانا۔ اب آپ کتنا آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، نہیں ڈھونڈنا تو نہیں، آتا تو ہوگا لیکن ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ اچھا، اسی طرح آپ نے ایک ایسا شعر سنانا ہے جس میں کلی اور خبر یہ لفظ آتا ہو۔ سید صاحب ایک کلپ جو ہے وہ سناتے ہیں، امیل سنت کی جو غالباً پڑھ نواسی ہیں، انہوں نے امیل سنت سے سوال کیا تھا کہ آپ تو ماشاء اللہ مدنی مذاکرہ میں ہوتے بھی ہیں، وہ رونے کے حوالے سے، مدینے جانے کے حوالے سے تو بڑی اچھی تربیت جو ہے وہ امیل سنت نے فرمائی ہے۔ اس کلپ کی فرمائش تھی، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ باپا جان، براق جب رو رہا تھا اور حضرت جبریل علیہ السلام اس کو لے کے گئے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ویسے میں بھی آپ کے پاس رہوں گی تو آپ مجھے اپنے ساتھ مدینے لے کے جائیں گے جب بھی جائیں گے آپ؟ ماشاءاللہ۔ وہ براق رو رہا تھا تو حضرت جبریل ان کو آقا کے پاس لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے، تو اگر میں روؤں تو کیا آپ مجھے مدینے لے جاؤ گے؟ یہ مجھے انہوں نے کہا ہے۔ اب یہ کہ پڑھ نواسی ہے میری، تو میرا بھائی وہ براق جو تھا نا، اس نے حضرت جبریل امین سے اجازت نہیں مانگی تھی کہ میں روؤں تو مجھے آقا کے پاس لے جائیں گے۔ وہ تو رو رہا تھا، اس کو پتا نہیں تھا کہ میرا رونا جو کام کر دے گا، تو بغیر پوچھے وہ رو رہا تھا اور اللہ پاک نے بس کرم فرما دیا اور اس کا رونا کام ہو گیا۔ روتا اس کا کام ہوتا ہے، وہ آقا کی خدمت کے لیے قبول کر لیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ بھی روئیں مدینے کے لیے، پوچھ کر تھوڑی رونا ہوتا ہے کہ میں روؤں تو مدینہ ملے گا۔ آپ روئیں، درود شریف پڑھیں، بہت درود پاک پڑھیں اور روئے آقا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، آقا مدینے بلا لو، آقا مدینے بلا لو۔ تو آقا مدینے بلا لیں گے، اب وہ میرے ساتھ ہو یا آپ کے امی ابو کے ساتھ ہو، جو بھی اسباب ہوں گے تو ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاء اللہ، کیا بات۔ اچھا سید صاحب، مزید بھی جو کچھ فرمائشیں ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ دل 3 مرتبہ آتا ہو۔ یہ شاید پچھلی دفعہ پینڈنگ ہے، پچھلی دفعہ آپ نے سنایا تھا نہیں سنایا تھا؟ یاد نہیں مجھے۔ اچھا، ویسے اس طرح کا پچھلی دفعہ بھی جو ہے وہ آیا ہوا تھا۔ آپ یہ شعروں کی جو ہے وہ تیاری کریں، ہم جو ہے وہ جب تک آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سنانے جا رہے ہیں، اور وہ بھی عبدالحبیب بھائی نے پڑھا ہے غالباً شاید یاد خدا مصطفیٰ پروگرام میں۔ آج اشک میرے ناز سنائیں تو عجب کیا، عجب کیا۔ آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، نازادے سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں، نازادے سفر ہے نہ کوئی کام بنے ہیں، پھر بھی مجھے سرکار
عجب کیا پھر بھی مجھے سرکار بلائیں تو عجب کیا منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا جشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا اور سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. ماشاء اللہ. کیا بات ہے جی سید صاحب, کچھ سنائیں گے یا ہم مزید آگے؟ ابھی تو سننا ہے, ہمیں سنائیں ابھی ہمیں. اچھا آپ نے سننا ہے. چلیں جی, آپ کو ایک دارالفتہ اہل سنت میں سوال ہوا, حاضر اور ناظر کے معنی عمومی طور پر ہمارے یہاں مطلب لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے, بعض اوقات جو ہے وہ کیونکہ ہمارا یہ اعتقادی مسئلہ ہے, لوگوں کو بعض اوقات حاضر اور ناظر کے معنی سمجھنے میں بعض اوقات جو ہے وہ یوں سمجھے کہ ایک مشکل ہوتی ہے, دشواری ہوتی ہے, اور وہ اپنے طور پر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے. تو الحمدللہ مفتی احسان صاحب سے سوال ہوا تو مفتی صاحب نے کیا جواب دیا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ حاضر اور ناظر کا کیا مطلب ہے, اور اس حوالے سے ہمارا کیا نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے؟ جی مفتی صاحب اسلام کیا کہتا ہے؟ حاضر ناظر یہ ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب اہل سنت کے یہاں پر یہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار اقدس میں تشریف فرما ہیں اور اللہ کی دی ہوئی قدرت سے عالم کو ملاحظہ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور جہاں چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے جا سکتے ہیں. جو بھی ہے اللہ پاک کا اذن ہے, اللہ پاک کی دی ہوئی قدرت ہے. وما کان عطاء ربک محظورا, اور جب تیرا رب کسی کو عطا کرے تو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا, رکاوٹ ڈالنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو یہ ساری اللہ پاک کی عطا ہے. حاضر و ناظر کا مطلب ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہر مقام پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں, ٹھیک ہے, بلکہ حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قدرت دی ہے کہ ایک وقت میں جتنے مقامات پر جانا چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر اس کی کئی مثالیں قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں کہ قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اس شخصیت کے بارے میں آپ کیا کہا کرتے تھے. ہذا کا جو اس میں اشارہ ہے, جس کے ذریعے سے اشارہ کیا جا رہا ہے, سب جانتے ہیں اہل علم کے مشارون الیہ اس میں قریب ہوتا ہے, جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ بالکل قریب ہوتا ہے. تو اس سے ہمارے علماء نے استدلال کیا اور متقدمین نے اس سے استدلال کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سامنے موجود ہوتی ہے, تو ایک ہی وقت میں کئی قبروں کے اندر یہ سوالات ہو رہے ہوتے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقام پہ جلوہ گر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی جلوہ گر نہیں, بلکہ منکر نکیر ایک قول کے مطابق صرف 2 ہی فرشتے ہیں, اور وہ ہر مقام پہ جا رہے ہوتے ہیں. ملک الموت علیہ السلام ایک ہی وقت کے اندر 20 مقامات کے اوپر روحیں قبض کر رہے ہوتے ہیں, سینکڑوں مقامات پہ روحیں, سینکڑوں ہزاروں لوگ مر رہے ہیں. بلکہ شیطان کو یہ قدرت ملی ہوئی ہے کہ ایک ہی وقت میں کہاں سے کہاں لوگوں کو وہ بہکا رہا ہوتا ہے. تو یہ یہاں پہ گزارش کرنا چاہوں گا, جیسے آپ نے باتیں ابھی جو بیان کی
قبر میں منکر نکیر کا بیان کیا آپ نے، ملک الموت کا بیان کیا، خود نبی پاک صلی اللہ، یہ تو میرا خیال ہے کوئی مسلمان قرۂ عرض پہ ایسا نہیں ہوگا جو ان چیزوں کا قائل نہ ہو۔ دیکھیں پردہ ڈالنا ہو تو پھر تعویلیں آ جاتی ہیں، باتیں کی جا سکتی ہیں اس طرح کی، جیسے بعض لوگوں نے شیطان اور ملک الموت کے لیے مان لیا کہ وہ ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے لیے نص موجود ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کرنے والے تو اس طرح بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے علم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بڑھا دیا ان کا، شیطان اور ملک الموت کا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو کثیب احمر کے پاس، سرخ ٹیلے کے پاس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کہ جب مسجد اقصیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ آسمانوں پر جب تشریف لے کر گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو یہ ہر مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے پہلے سے موجود تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت ہوتی ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی مقام پر بھی وہ جا سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کا علم بھی رکھتے ہیں۔ تو یہی ہمارے نزدیک حاضر ناظر کا معنی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حاضر ناظر کی بات کریں گے تو مطلب یہ کہ آپ اپنی قبر انور کے اندر ہی جلوہ گر ہیں، اور عالم میں جہاں چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اس میں تو تعریف اور اس کی وضاحت ہو گئی، اس کے دلائل بھی موجود ہے، مطلب آیت قرآن کریم میں بھی یہ بیان ہوا ہے حضور کا شاہد بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے یہ ارشاد فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، تو یہ جو شاہد کا لفظ ہے اس سے ہمارے علماء نے استدلال کیا، اور اعلیٰ حضرت نے تو اس کا ترجمہ ہی حاضر ناظر کیا ہے، کیونکہ شاہد وہ ہوتا ہے، گواہی دینے والا وہ ہوتا ہے کہ جو اس واقعے کے وقت موجود ہو، اس معاملے کے وقت موجود ہو۔ اگر اس معاملے کے وقت وہ موجود نہیں، اس معاملے کا اس کو اینی وٹنس نہیں ہے وہ، تو اس صورت میں وہ گواہی نہیں دے سکتا۔ آئی وٹنس ہوگا تو ہی وہ جواب دے گا، تو اسی کو شاہد کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نساء میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہوگا تو ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو ان تمام کے اوپر گواہ بنا کر لے کر آئیں گے۔ اور وہ گواہی کیا ہوگی؟ ساری مخلوق کے اوپر، سارے انسانوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ ان کے پاس ان کے انبیاء تشریف لے کر آئے، دعوت دین پہنچائی۔ یہ کون دے گا گواہی؟ وہی دے گا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا علم بھی دیا اور وہ چیزیں دکھا بھی دی۔ یوں قرآن و سنت اس سے مالا مال ہیں۔ ہمارے ائمہ نے، علماء نے اس پر مستقلاً تفسیر جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں، اور قدیم سے کتابیں لکھی ہیں۔ سب ایک وضاحت فرما دیجیے گا، جیسے آپ نے حاضر و ناظر کی تعریف میں بات بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا کہ جب چاہیں، جہاں چاہیں، جتنی جگہوں پہ چاہیں وہ آپ تصرف فرما سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ اس کو حاضر و ناظر آپ نے بیان فرمایا۔ تو کیا اللہ کے لیے، خدا کے لیے حاضر و ناظر کا لفظ بول سکتے ہیں؟ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں۔ جی، اس کے بارے میں ہمارے علماء نے یہ صراحت کی ہے، در مختار میں بھی اس کی تصریح موجود ہے، سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں اس پر گفتگو کی ہے، اور کئی علماء نے ہمارے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر کہنا جائز نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہی الفاظ یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں کہ جو قرآن و سنت میں آئے ہوں، یا جن کے استعمال پر امت کا اجماع ہو۔ اگر کوئی ایسا لفظ ہے کہ جس کے اندر کوئی ایسے معنی نکلتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی اس کا ایک معنی بھی ایسا نکلتا ہے، اور پھر قرآن و سنت میں وہ لفظ نہیں آیا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اور حاضر اور ناظر کے معنی ایسے موجود ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق نہیں۔ ناظر یہ آنکھ کے ڈھیلے کو بھی بولتے ہیں، اسی طرح حاضر جو کسی جگہ پر جسم کے اعتبار سے موجود ہو اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب تک قرآن و سنت میں ایسے معنی والا جو مختلف معنی جس کے اندر ہو، تو قرآن و سنت کے اندر اگر وہ لفظ نہ آیا ہو تو پھر اس صورت میں اسے استعمال نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہو۔ ہماری بات نہیں ہے کوئی ہم نے اپنی طرف سے یہ بات کہی ہو، یہ جو فقہاء کرام نے لکھا ہے اور معتمد علماء نے لکھا ہے تو انہی کا یہ بیان کرتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔
سید صاحب کچھ سنا دیں، دل والا شعر جو 3 مرتبہ پچھلی بار میں نے سنایا تھا تو میرے خیال میں وہ اپنے کہا تھا یہ مرادی شعر نہیں ہے. اچھا یہ وہ کسی اور کا تھا، یہ کسی اور کا ہے؟ ہاں یہ کسی اور کا ہے. کرتا تو ہے دل کرتا تو ہے یاد ان کی غفلت کو ذرا روکے، کرتا ہے تو یاد ان کی غفلت کو ذرا روکے. رضا دل سے دل سے ارے دل سے رضا دل سے دل سے ارے دل سے. ماشاء اللہ. ایک میسیج آیا تھا سید صاحب، گزشتہ جو سلسلہ تھا یہ تھا کہ ناقص عرض ہے کہ آپ مجھے مخاطب کر کے کہا ہے آپ لوگ کے بجائے ناظرین کا لفظ استعمال کیا کریں. لوگ لفظ میں اپنائیت ختم ہوتی محسوس ہوتی ہے اور پرایا محسوس ہوتا ہے. مناسب سمجھے تو اس پر عمل کریں. اب کچھ مثالیں مل جاتی نا تو میں اس پر ہو سکتا ہے میں بولتا ہوں گا، ظاہری بات ہے کہ ناظرین نے جب نوٹ کیا ہے، لیکن اب وہ پتہ ہوتا تو میں پھر اس جگہ پریکٹس کرتا ان چند جملوں کی. تو آئندہ آپ میسیج کریں تو پھر 1-2 جگہ پر بیان بھی کر دیا کریں کہ کہاں میں لفظ یہ استعمال کرتا ہوں. آپ لوگ بولتا ہوں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ناظرین بولے، اس میں اپنائیت ہوتی ہے. انشاءاللہ نیت کرتے ہیں. اچھا اسی طرح سے ایک میسیج تھا کہ رمضان میں صبح سلمان بھائی اور شام میں محسن بھائی پروگرام کرتے ہیں. سلمان بھائی کے وقت پنجاب میں سحری اور نماز کے بعد ناظرین سو جاتے ہیں کیونکہ فجر کا نگران شورا کا بیان ہوتا ہے. اس کے بعد الحمدللہ ایک اب سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ امیر سنت تربیت کرنے کے لیے اعتکاف والوں کی تشریف لاتے ہیں. تو پھر جو ہماری ٹرانسمیشن ہے بعض اوقات اس کا وقت کم رہ جاتا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب والے سحری نماز وغیرہ کر کے پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کر دیا جائے کہ سلمان بھائی کے پروگرام کا وقت بھی اس وقت مختصر ہو جاتا ہے. یہ اگر ہو جائے کہ سلمان بھائی رمضان کا پروگرام ضیاء رمضان غالباً یہ کر دیں اور جبکہ محسن بھائی صبح کی ٹرانسمیشن کی ہوسٹنگ جو ہے وہ کر لیں. پرابلم اس میں ایک یہ ہے کہ رمضان میں ویسے ہی لوگوں کی روٹین جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک چینج ہو جاتی ہے نا، سونے اٹھنے کھانے پینے کے معاملات. اچھا پھر جن حضرات کی یہ ٹرانسمیشن کرنے کی ذمہ داری ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ صرف ایک رات کی ٹرانسمیشن جو ہے اشفاق بھائی وہ آپ سمجھیں کہ افطاری کر کے ہوتی ہے نا، ورنہ دوپہر کی ٹرانسمیشن وہ بھی سحری کی بھی ہوتی ہے، انسان نے بس بھوکا ہوتا ہے، اور صبح والی بھی. تو کچھ وجوہات جو ہے وہ اپنا ہے اور کچھ مبلغین کی سہولت بھی جو ہے وہ اپنا ہے. تو یہ کچھ ملی جلی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ٹرانسمیشن اس طرح جو ہے وہ اپنا سیٹ کی. ہم نے کچھ سالوں پہلے ایک یوں سمجھے کہ تجربہ کیا تھا کہ ہم نے جیسے سلمان بھائی کو صبح کے بجائے وہ رات کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ دے دی تھی اس وقت. پھر اشفاق بھائی نے غالباً شاید کوئی اور کی تھی یا نہیں کی تھی، تو اس میں پھر ہمیں میسیجز آئے تھے. تو اس وقت فی الحال تو جس طرح چل رہا ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنا، اور اب تو اس وقت رمضان چونکہ سر کے اوپر ہے اور ٹرانسمیشن پوری تقسیم ہو چکی ہے اور لوگ اپنے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو جو ہے نا یہ ہمارے مبلغین کا پورا شیڈول نہیں پتا ہوتا. ہاں تو وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس ان کے پاس صرف یہ ذمہ داری ہے کہ ٹرانسمیشن کی اور گھر جا کے آرام. مثال کے طور پر اشفاق مدنی بھائی کو دیکھ لیں، ان کے پاس امامت بھی ہے ماشاءاللہ، پھر تراویح بھی تراویح کے بعد پھر تفسیر قرآن کا حلقہ بھی ان کا اپنا ہوتا ہے جو چینل سیٹ کر ہوتا ہے. تو یہ ساری مصروفیتیں اس کے بعد پھر رات میں وقت نکالتے ہیں. تو اب یہ ہمارے مبلغین صرف یہ نہیں کہ صرف چینل پر آئے اس کے بعد وہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے. الحمدللہ سارے مبلغین تقریباً کام بھی کرتے ہیں اور وقت بھی دیتے ہیں. چلیں جی، مبلغین کی بات چلی تو آپ کو ایک کلام سناتے ہیں. وقار بھائی نے کلام جو ہے وہ پڑھا ہے، اس میں پھر جس کو آپ کیا کہتے ہیں، نہیں نعت خواں گری لگاتے ہیں نا، یا بیچ میں کچھ اس کی وضاحت کرنا، اس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تشریح کہتے ہیں. تشریح جو ہے وہ اپنا. تو کچھ ماشاءاللہ وہ جو ہمارے سید صاحب ہیں جو صبح پروگرام جو ہے وہ کرتے ہیں، ثاقب شاہ صاحب، آئی فرمائش بھی اسی طرح سے کہ انہوں نے کلام پڑھا، اس کلام کے بیچ میں کچھ اشعار جب وہ پڑھ رہے تھے تو کچھ تشریح وغیرہ کیے، تو وہ کلپ چلائیں تیار کیا. وقار بھائی نے پڑھا تھا، خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ. واہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ. خدا کا دیا ہے
تیرے پاس سب کچھ خدا کا دیا ہے، تیرے پاس سب کچھ تیرے ہوتے کیا، تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی، تیرے ہوتے کیا، تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے نا، اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار عطا فرمایا۔ خود حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنے خزانوں کی کنجی عطا فرمائی، مجھے رب دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس نے جو مانگا ہے نا، میرے حضور نے دیا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب آپ نے جھڑکنا نہیں ہے، آپ کی چوکھٹ پہ آنے والا جو سائل، جو بیکاری، جو منگتا آپ کی چوکھٹ پر آئے محبوب آپ نے اسے خالی نہیں لوٹانا، جھڑکنا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا تو ہے ہی نہیں ہے۔ پھر دیکھیں نا صحابہ کرام نے کیا کچھ مانگا ہے، کوئی آ کے جنت کا سوال کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت عطا فرما رہے ہیں، دریائے رحمت جوبن پر ہے، جوش میں حضور خود فرماتے ہیں سل ربیہ، مانگ ربیہ کیا چاہیے، ہائے ہائے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، حضور نے جنت میں رفاقت عطا کی ہے۔ کوئی آ کر آنکھ کی ڈھیلے لے کر، آنکھ میں تیر لگے تو ہاتھ میں لے کر آئے، حضور ان کو آنکھوں کی درستگی عطا فرماتے ہیں، اور ایسا نور آنکھ میں آتا ہے کہ پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔ ٹوٹی ہڈیاں ہیں، کوئی پنڈلی ٹوٹی لے کر آ رہا ہے، کوئی جسم کا کوئی مرض لے کر آ رہا ہے، کوئی دکھ لے کر آ رہا ہے، کوئی کیا لے کر آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خالی کسی کو لٹاتے ہی نہیں۔ خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ، تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی، تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی، پہنچے کبھی عقل کل کے فرشتے، جانتا ہے حقیقت کسی، خدا جانتا ہے حقیقت کسی۔ اب انہوں نے جو کہا نا کہ خدا جانتا ہے حقیقت کسی کی، یعنی حضور کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ واضح حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، فرمایا میری حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی جان ہی نہ سکا، پہچان ہی نہ سکا۔ اور اسی بات کو سیدی اعلیٰ خدا جانتا ہے، خدا جانتا حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، کہیں تو کیا کہیں کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، خدا جانتا ہے، خدا جانتا ہے حقیقت کسی، خدا جانتا ہے حقیقت کسی کی۔ ماشاء اللہ، کیا بات، پیارا کلام مولانا حسن رضا خان کا، مولانا حسن رضا خان صاحب کا۔ چلیں جی ماشاءاللہ سید صاحب، وقت اوپر ہوا چاہتا ہے، یعنی اوپر ہو چکا، کس چیز کا؟ ذہنی آزمائش کا نہیں، آپ کی آزمائش کا۔ دیکھتے ہیں کہ آپ آج وہ لفظ مکمل کر پاتے ہیں یا نہیں۔ دکھائیں بھائی، دکھائیں جی۔ 4 غلطیوں کی گنجائش ہے، لفظ بھی کم ہیں، الفاظ بھی کم ہیں، حروف بھی کم ہیں، اور ہے بھی یہ ایک ہی لفظ ہے۔ میم ہے اس میں؟ یہ ایسے ہی بول رہے ہو یا ہے کچھ؟ آپ بتائیں گے نا۔ میں تو لگوا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ نے کچھ سوچ کے بولا ہے یا اچھا
نون ہے اس میں؟ نون لگاؤ غلطی بھائی، لگاؤ غلطی کے بغیر. فل اسکرین کرو نا. فل اسکرین کریں بھائی. ناظرین کے میسج آ رہے ہیں کہ اتنا آسان، حالانکہ ابھی کچھ نہ ان سے بن پایا نہ ابھی آپ سے بن پایا. ان کو بولا آسان ہے تو آپ کو بتا دینا کیا ہے. ہاں یہ بھی انہوں نے بتایا نہیں ہے. یعنی وہ آسان ان معنوں میں کہہ رہے ہوں گے کہ وہ باکسز 5 ہے، جتنا راہ ہے اس میں، راہ ہے، راہ. ہاں بس ہو گیا. صحیح کہہ رہے تھے ناظرین، آسان ہے. میر تو ہو گیا یہ. میر حسن، میر حسن نہیں ہے نا بھائی. یہ اصحاب کہف سے نسبت ہے اس لفظ کو. اللہ اکبر. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. مکمل کروائیں لفظ. قوف ہے اس میں. کون سا قوف؟ قوف کاف؟ میں نے کاف نہیں کہا، قوف کہا ہے. اچھا قوف کا ہے. لگاؤ بھائی، لگا دو یار. اور تو بھی لگا دے اس میں. تو بھی لگا دیں. اور تو متعلیہ کا تو. ہاں قطمیر. قطمیر یہ اصحاب کہف کا کتا ہے اور یہ جنت میں جو ہے وہ جائے گا بلم من باورا کی شکل. امیر اہل سنت نے نا ایک مرتبہ قطمیر لکھ کے باقاعدہ مدنی مذاکرے میں بتایا تھا، تو فرمایا تھا کہ کاش یہ نام بھی رکھا جائے. ہمارے گھر کے اندر جو ہے ماشاءاللہ اس نام کو رکھا گیا ماشاءاللہ. خود میرا کنیت کے طور پر. ہاں میرا بھتیجا ہے، اس کا نام بھی ابیل سنت نے رکھا تھا قطمیر رضا. چلے جی ماشاءاللہ. آئیے آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں. مدنی مذاکرہ بیسیکلی تو شروع ہو جاتا ہے، امیر سنت کے تشریف لاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ حاجی امین اور ہمارے راشد نور بھائی یہ کچھ نہ کچھ گفتگو جو ہے وہ اپنا کر رہے ہوتے ہیں امیر سنت کی آمد سے پہلے. اس میں ایک واقعہ جو ہے وہ حاجی امین اور حاجی امین تو ماشاءاللہ جو ہے وہ حکایتیں ماشاءاللہ سناتے ہی رہتے ہیں، تو کیوں نہ جو ہے وہ سنا دی جائے وہ حکایت جس کا تقاضا کیا گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ملنے میں دیر نہ کرو، کہ دیر ہمیشہ حسرت میں بدل جاتی. اللہ. بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی سے ملنا چاہتے بھی ہیں تو وہ پھر اگر ہماری آج ملیں گے کل ملیں گے تو پھر اس کی خبر ہی آ جاتی ہے کہ وہ دنیا سے چلا گیا، اور حسرت رہ جاتی ہے. حسرت ہی رہ جاتی ہے کہ کاش میں مل لیتا. تو خیر یہ جو بات ہے تو ہمارا چونکہ ایک ٹاپک ہم کو لیتے ہیں، تو اس ضمن میں ایک بڑی ایک اچھا ایک مطلب واقعہ پڑھا تھا جی، اور وہ اس میں بڑی ایک نصیحت بھی دی. اور خیر جو نوٹ کرنے والا بھی اہم شخص تھا تو اس نے نوٹ بھی اچھا کیا. تو ایک بڑے صحافی نے لکھا تھا، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، کہنے لگا کہ ہمارے رشتہ داروں میں کہیں فوتگی ہو گئی تو میں بھی اس شہر میں گیا ہوا تھا. تو تدفین وغیرہ کے بعد جو ہے وہ میں صحن میں چارپائی پہ نیم غنودگی کے عالم میں لیٹا ہوا تھا. تو قریبی چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے خاندان کے، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو ان میں سے ایک بچے کی بات نے مجھے چونکا دیا. وہ بچہ کہہ رہا تھا کہ یار، بچوں سے کہا کہ جب کوئی خاندان میں مرتا ہے تو کتنا مزہ آتا ہے. اللہ. بچے نے یہ کہا، اس صافی نے کہا، میرے تو کان ایک دم سے کھڑے ہو گئے. تو دیکھا جب کوئی ہمارے خاندان میں مرتا ہے تو کتنا مزہ آتا ہے، ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، سارے رشتے دار ملتے ہیں، ہم کھیلتے ہیں. اور یہ اس میں ایک بچے نے جملہ اور کہا کہ اب پتہ نہیں کون مرے گا. اب بچوں کی باتیں ہو رہی تو اس نے کہا کہ میری تو آنکھ کھل گئی، کہ یعنی کہ میں ہوش میں آنکھیں بند کی تھی لیکن میں گفتگو سننے لگا. تو اس نے کہا کہ یار اب پتہ نہیں کون مرے گا. تو اس نے کہا کہ جو ہمارے دادا ناصر الدین ہے نا، وہ بہت بوڑھے ہو گئے، ان کی داڑھی بھی سفید ہو گئی ہے، لگتا ہے کہ وہ مریں گے اب. تو دوسرے نے بچی نے لقمہ دیا کہ نہیں نہیں، وہ پھوپھی زہرا جو ہے نا وہ اب مریں گی، اور جب وہ فوت ہوں گی تو ہم تو فیصلہ آباد جائیں گے اور وہاں پر سب جمع ہوں گے اور یوں ہوگا، خوب کھیلیں گے. تو وہ صحافی کہتے ہیں کہ میں آپ کو خوشخبری دوں کہ ان بچوں میں میرا نام بھی آیا. اللہ. تو کسی بچے نے کہا کہ نہیں، وہ نانا جی نا، اپنے نانا فوت ہوں گے، اور نانا فوت ہوں گے نا تو بڑی رونق لگے گی. یعنی وہ صحافی جو مشہور تھے اس کی نواسی، تو وہ ان کے جو بچے جو قریبی رشتے دار تھے، تو اس نے کہا کہ جو نانا ہے نا، اب کی بار نانا مریں گے کیونکہ یہ بڑے مشہور ہیں، یہ مریں گے تو بڑی رونق ہوگی.
تو ایک بولے گا کہ ہاں ہاں ان کے جنازے میں تو گورنر بھی آئیں گے اور پولیس والے بھی آئیں گے، اور یوں مطلب وہ اب آپس میں ذرا تصور باندھنے لگے کہ اس طرح کا ہوگا. کہا کہ میں تو بڑا حیران ہو رہا تھا سن کے. تو کہا کہ اس نے کہا کہ اب تو یہ مریں گے. تو دوسرے بچے نے جو میرا دور کا رشتہ دار تھا کہا ہاں ہاں تمہارے نانا کو اتنے مشہور نہیں ہے کہ گورنر آئیں گے، گورنر انہیں نہیں آتے، وہ تو پھولوں کی چادر بھیجیں گے. تو اس طرح سے وہ جو ہے نا وہ آپس میں الجھنے لگے. تو وہ بچے بڑے تلخ اور گہری سوچ و بچار کے ساتھ آئندہ ملنے کا پروگرام بنا رہے تھے. اور وہ لکھتے ہیں کہ ظاہر ہے بچوں کو تو آپس میں دوستوں کی ملنے کی بڑی آرزو ہوتی ہے، تو ہم نے ہی ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ اب اگر ہم کہیں ملتے جلتے بھی نا تو موت میت میں ہی ملتے ہیں. اور اس میں بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ بسا اوقات جو ہے معاملات جو ہے وہ کافی دوری اختیار کر گئے ہیں. میں نے دیکھا سید صاحب آپ نے بڑی غور سے یہ ایک آیت سنی ہے. حقیقت بھی یہی ہے، ایسے ہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے. اب وہ ہم بھی چھوٹے چھوٹے تھے نا تو کبھی خالہ کے گھر پہ چلے جاتے، کبھی پھوپھی کے گھر پہ چلے جاتے. اب تو مطلب محبتیں کہہ سکتے ہیں کہ کمیاب اور نایاب ہو گئی ہیں. چلیں جی آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں، اور کلام ہے اصحاب و اہل بیت پر قرباں ہماری جان، قرباں ہماری جان. اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا. ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان. میری جھولی میں نہ کیوں ہو تو جگہ کی نعمتیں، میری جھولی میں نہ کیوں ہو تو جگہ کی نعمتیں. میں ہوں منگتا میں گدا، میں ہوں منگتا میں گدا، اصحاب و اہل بیت کا، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان. جینا مرنا ان کی الفت میں ہو یا رب یار ہو، جینا مرنا ان کی الفت میں ہو یا رب یار ہو. قرب جنت میں عطا، قرب جنت میں عطا، اصحاب و اہل بیت کا، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان. یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا، یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا. یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا. شیر کو مدغت سرا، شیر کو مدغت سرا، اصحاب و اہل بیت کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کلام امیر نے سنو جو لکھا آپ دیکھیں تو صحیح کتنا پیارا کلام ہے یہ. اعلیٰ حضرت نے جیسے لکھا نا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، طرح طرح میرے سے تو پورا کلام لکھ دیا اصحاب کا بھی اور اہل بیت کا تذکرہ. کیا زبردست ماشاءاللہ کلام. کیا بات ہے. شیطان کے مال یہ موضوع جو ہے وہ اپنا لیا ہے ہمارے مفتی قاسم صاحب کے بھائی احمد رضا. تو ان کی اس کلپ کی فرمائش کافی دنوں سے پینڈنگ چل رہی تھی، تو نیت کی تھی کہ آج سلسلے میں چلا دیں گے آپ کو دکھانے کے. آئیے دیکھتے ہیں. علامہ ابن حجر حیتمی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے. آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں بچپن کے اندر بلا ناغہ اپنے والد کی قبر پر حاضر ہوا کرتا تھا. اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے بزرگ
اپنے والدین اور بزرگوں کی قبروں پر حاضر ہوا کرتے تھے اور برکتیں حاصل کرتے تھے۔ الغرض کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کی قبر پر حاضر ہوا، بیٹھا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، قریب ہی مجھے ایک قبر سے کراہنے کی آواز آنا شروع ہوئی، جیسے کسی شخص کو وہاں پر سخت تکلیف دی جا رہی ہے، اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، اس کو جو ہے نا وہ سختی کے مرحلے سے گزارا جا رہا ہے۔ آپ نے کہا مجھے اس قبر سے آواز آنا شروع ہوئی اور میں نے اس آواز کو محسوس کیا، لیکن جب دن کا اجالا ہو گیا تو پھر وہ آواز رک گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ دن کا اجالا ہونے کے بعد میں نے اس صاحب قبر کے بارے میں معلومات جمع کی، یہ کون شخص تھا کہ جس کے لیے میں نے اندھیرے کے اندر اس کی قبر سے چیخو پکار کی آوازوں کو سنے۔ آپ نے جب اس کے بارے میں معلومات کو جمع کیا تو پتہ چلا کہ یہ بندہ بڑا نمازی تھا، مسجد میں بڑی کثرت سے جاتا تھا، نیکیاں بھی کرتا تھا، خیرات بھی کرتا تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، مگر ہوا یہ کہ جب بڑھاپے کی عمر آئی تو یہ بڑا دولت مند تھا، مگر بڑھاپے کے اندر آ کر اس کا پیسہ اور اس کی دولت کم ہو گئی۔ جب اس کی دولت کم ہوئی تو اس نے مال کی کمی سے بچنے کے لیے اپنا پیسہ سود پر دینا شروع کر دیا، یعنی ایک اس کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں میرا مال ختم نہ ہو جائے، اور اپنی زندگی کو اس نے لمبا سمجھا کہ ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی جینا ہے، پیسہ تھوڑا ہے، پیسہ زیادہ کرنا ہے، ڈبل کرنا ہے، پیسہ بنانا ہے، تو اس سوچ کے ساتھ اس نے اپنے پیسے کو سود پر دینا شروع کر دیا۔ اب سود آنا شروع ہو گیا اور اس کے دل میں جو یہ ڈر تھا کہ پیسہ بڑھانا ہے اور زندگی جینی ہے، عیاشیاں کرنی ہے، ناجائز پیسے سے عیش و عشرت والی زندگی گزارنی ہے، یہ خیال نے اس کو گناہ پر آمادہ کیا اور سود والی طرف وہ چلا گیا۔ سود وجہ بنی کہ قبر کے اندر اس کو عذاب دیا جانے لگا۔ پتہ یہ چلا کہ انسان بعض اوقات مختلف طرح کے ایسے خدشے اور بلا وجہ کے وہم کی وجہ سے گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے اور گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ ہے، اس کو علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حیات الحیوان جو ان کی معروف کتاب ہے اس کے اندر بیان کیا۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات ہوئی۔ شیطان کو دیکھا کہ وہ گدھوں کے اوپر سامان تجارت کو لے کے جا رہے ہیں۔ اب میں آگے وضاحت کروں گا سامان تجارت شیطان کا کیا ہے۔ گدھوں کے اوپر سامان تجارت کو لے کے جا رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو اس نے بتایا یہ سامان تجارت ہے اور میں اس سامان تجارت کے خریداروں کو تلاش کر رہا ہوں، میں تلاش کر رہا ہوں کہ اس کے خریدار کون ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کو کون خریدے گا، یہ کیا ہے؟ اب شیطان نے ون بائی ون جواب دینا شروع کیا۔ شیطان نے جواب دیا یہ ظلم ہے، اور اس کو کون خریدے گا؟ اس کو بادشاہ خریدے گا۔ بادشاہ ہوتا ہے بڑا کثرت سے ظلم کرتا ہے، کہا یہ ظلم ہے اور اس کا خریدار بادشاہ ہے، میں یہ بادشاہ کو بیچوں گا۔ دوسری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پھر پوچھا، فرمایا یہ دوسرے گدھے پر کیا لادا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ غرور اور تکبر ہے، یہ غرور ہے اور تکبر ہے۔ حضرت عیسیٰ نے سوال کیا کہ اس کا خریدار کون ہے؟ شیطان نے جواب دیا زمیندار، جو جس کو ہم زمیندار بولتے ہیں، فرمایا یہ اس کا خریدار ہے۔ اپنی زمینوں پر کون غرور کرتا ہے؟ زمیندار کرتے ہیں۔ اللہ جن کو ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ رہتے ہیں، مگر جن کی بہت زمینیں، بڑے مربع، بڑے ایکڑ، بڑے بڑے رقمے ہیں، وہ بڑا غرور کرتے ہیں اپنے رقبوں پر، ہماری اتنی زمینیں، ہماری اتنی جائیدادیں، ہماری اتنی زمینیں، ہمارے اتنے رقبے ہیں۔ تو کہا کہ یہ غرور اور تکبر ہے۔ جس کا خریدار کون ہے؟ فرمایا زمیندار خریدار ہے۔ زمیندار جو ہوتا ہے وہ غرور اور تکبر کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے تیسرا سوال کیا، پوچھا تیسرے گدھے پر کیا لادا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا، کہا کہ یہ خیانت ہے۔ سوال پھر ہوا، اس کو کون خریدے گا؟ اس نے جواب دیا، کہا اس کے خریدار تاجر ہیں۔ یہ تاجروں کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ شیطان خیانت ہے جو تاجروں کو بیچتا ہے۔ خیانت کرتے ہیں تجار، اپنے مال جس کو ناقص ہوتا ہے اچھا کہہ کے بیچ دیتے ہیں، 2 نمبر مال ہوتا ہے 1 نمبر کہہ کے بیچتے ہیں۔ جعلی موبائل ہوتا ہے، اصلی نہیں ہوتا، کمپنی سے ویریفائڈ نہیں ہوتا، اس کو اصلی اور اوریجنل کہہ کے سیل کر دیتے ہیں۔ کہا کہ یہ خیانت ہوتی ہے جو تاجر کرتے ہیں، اور میں تاجر ہیں جن کو میں یہ خیانت بیچوں گا، اور خیانت کے خریدار تاجر ہیں۔ چوتھے نمبر پہ کہا، چوتھے نمبر پہ جو چیز ہے وہ کہتا ہے کہ یہ چوتھے گدھے پر جو میں نے لاد رکھا ہے یہ مکر ہے۔ سوال ہوا اس کو کون خریدے گا؟ اس نے جواب دیا سوچنے کی بات ہے، کہا اس کو عورتیں خریدیں گی، یعنی مکر کی خریدار عورتیں ہوں گی۔
ماشاء اللہ. اچھا، یہ کال سینٹر کے واٹس اپ نمبر کے ذریعے سے ہمیں میسیج آیا ہے. یہ حماد رضا بھائی ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں کہ اسلام فار ایور میں ڈاؤن لوڈ کا آپشن بھی ہونا چاہیے جس طرح یوٹیوب میں ہے. انشاءاللہ میں آپ کو عرض کروں کہ الحمدللہ اسلام فار ایور جو ہمارا پلیٹ فارم ہے OTT کا، تو اس میں بہت زیادہ چینجنگ جو ہے وہ اپنا آنے والی ہیں. اور اب ایسا مطلب ہو رہا ہے، ہماری پلاننگ کا حصہ ہے کہ ابھی آپ کو یاد ہوگا ابھی پچھلے دنوں عبدالحبیب بھائی نے ایک ویب سیریز ریکارڈ کروائی ہے رات کو، اور پچھلی قوموں کے واقعات، اور بہت ہی یعنی زبردست قسم کے، یعنی عبدالحبیب بھائی کو انہوں نے فرمایا کہ مجھے خود مزہ آیا. اور پھر وہ جس طرح ایڈٹ ہو رہی ہے تو اس میں مطلب بڑا AI ٹولز کا استعمال جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو اب اس میں یعنی ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ ویسے ہی اس نے چلنا رمضان المبارک میں ہے، لیکن ہم اس کو پہلے جو ہے نا اسلام فار ایور جو ہمارا پلیٹ فارم ہے اس پر جو ہے وہ لے کے جائیں گے، تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ وہاں جا کر دیکھیں. اور ہم انشاءاللہ دوبارہ جو ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے اس میں بہت زیادہ چینجنگز ہم کر رہے ہیں، بہت ساری سہولتیں جو ہے وہ اپنا لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ اس وقت لانچ ہوئی تھی تو اس وقت کافی سارے پرابلمز لوگوں کو جو ہے وہ اپنا آ رہے تھے، سرچنگ کے پرابلم تھے. تو الحمدللہ اس کو بھی جو ہے نا کافی حد تک جو ہے وہ اپنا سولو کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے کہا ڈاؤن لوڈ کا آپشن یہ بھی الحمدللہ اس میں اوپن کر دیا ہے. تو اب چلتے ہیں ایک کلام کی طرف، اور وہ کلام ہے سرکار توجہ فرمائیں. یہ ایک زبیر بھائی ہیں ہمارے نعت خواں. اچھا، اتفاق سے سید صاحب دیکھیے گا کہ یہ غالباً یاد خدا و مصطفیٰ میں یہ دونوں نعت خواں جو ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک وقت میں تمسن مبلغ کی حیثیت سے مدنی چینل کے پروگرام میں سید عابد شاہ صاحب کے پروگرام میں جو ہے وہ آیا کرتے تھے. تو آج بڑے ہو گئے، اور بعض پہلے مدنی منع آتے تھے، اب خود ان کے مدنی منع ہو گئے، بعض ایسے بھی ہیں. چلے جی آپ کو کلام سناتے ہیں. حاضر ہے تیرے دولت پہ گدا سرکار، توجہ فرمائیں سرکار، توجہ فرمائیں. محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائیں سرکار، توجہ فرمائیں. میں کب آنے کے قابل تھا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا. میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا. سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائیں سرکار، توجہ فرمائیں. ستم اپنی جان پر، میں کر کے ستم اپنی جان پر، قرآن سے جاؤ پڑھ کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا بہت شرمندہ سا. سرکار توجہ فرمائیں سرکار، توجہ فرمائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
मैसेज आया अभी सिलसिले के दौरान ही कि अशफाक भाई का भी कोई कलाम शामिल करें, तो वैसे भी हमारे के प्रोग्राम का हिस्सा है। एक कलाम इन्होंने पढ़ा था, जो इश्क़ नबी के जलवों को सीने में बसाया करते हैं। ये कलाम जो इश्क़ नबी के जलवों को सीनों में बसाया करते हैं, अल्लाह की रहमत के बादल उन लोगों पे साया करते हैं, अल्लाह की रहमत के बादल उन लोगों पे साया करते हैं, जो इश्क़ नबी के जलवों को जब अपने गुलामों की आका तकदीर जगाया करते हैं, जब अपने गुलामों की आका तकदीर जगाया करते हैं, जन्नत की सनत देने के लिए रोज़े पे बुलाया करते हैं, जन्नत की सनत देने के लिए रोज़े पे बुलाया करते हैं, जो इश्क़ नबी के जलवों को करता पे बला में फंस के कोई तैबा की तरफ जब तकता है, करता बे बला में फंस के कोई तैबा की तरफ जब तकता है, तो सुल्ताने मदीना खुद आकर की कश्ती को तिराया करते हैं, सुल्ताने मदीना खुद आकर कश्ती को तिराया करते हैं। माशा अल्लाह, 4 बज चुके। सैयद साहब, क्या करीब आ रहा है? रमज़ान करीब आ रहा है, नज़दीक आ रहा है रमज़ान का महीना। ये महफूज अत्तारी भाई हैं, जिनकी आवाज़ मुश्ताक भाई की आवाज़ से मिलती है। उन्होंने ये कलाम पढ़ा है, उसकी फरमाइश है, आइए आपको दिखाते हैं। साहिल से हाजियों का फिर लगा सफीना, साहिल से हाजियों का फिर लगा सफीना,
मदीना दिखला ये मदीना बुलवा ये मदीना दिखला ये मदीना दिल रो रहे हैं जिनके आंसू छलक गए हैं आका दिल रो रहे हैं जिनके आंसू छलक गए हैं आका दिल रो छलक गए उन आशिकों का सदका आका उन आशिकों का सदका बुलवा ये मदीना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुख्तलिफ़ कलामों की जो है वो अपना फरमाइशें हैं, इसमें ये फरमाइशें भी जो है वो अपना चलाएंगे। वक्त अब चूँकि कम रह गया है, फ़िलहाल हम आपको एक हमारा जो सुबह प्रोग्राम होता है खुले आँख सल्ले अला, तो इसमें एक सेगमेंट रूहानी इलाज वगैरह का भी ये जुनेद भाई आते हैं। बाज़ लोगों की नाफ उतर जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से मेडिकली भी जो है वो प्रॉब्लम होता है। एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि भूख लगना जो है ना वो कम हो जाती है या नहीं लग रही होती है, तो उन्होंने एक रूहानी इलाज बताया है, तो इसको नोट कर लें, गौर से सुने। छोटा सा क्लिप है, 1 मिनट से भी कम का। सूरह यासीन शरीफ की एक आयत मुबारका है, बड़ी प्यारी आयत। सूरह यासीन कल्बुल कुरान, से कुरान का दिल कहा जाता है, जिसके पढ़ने वाले के लिए बख्शिश और मगफिरत की फजीलत है। सूरह यासीन शरीफ की ही आयत मुबारका सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, ये एक मरतबा किसी सादे से कागज पर लिख लें। सही। अच्छा, बावुजू लिखना है कि कुरानी आयत है, बेवुजू लिख नहीं सकते, बेवुजू हाथ नहीं लगा सकते। किसी सादे से कागज पर आप लिखने के बाद अब इसका तावीज़ बनाकर इसको कपड़े में या किसी चमड़े में या किसी रेगजिन में सिलवाकर नाफ के ऊपर करके आप ये बांध लें। सही। ये बांध लें, आपकी नाफ नहीं टलेगी। अल्लाह। और अगर अल्लाह ना करे नाफ में दर्द रहता हो या आए दिन आपकी नाफ गिर जाती हो, तो आप ये तावीज़ खुद भी तैयार कर सकते हैं। तैयार करके नाफ के ऊपर बांध लें, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल अल्लाह की रहमत से नाफ ठीक है। माशाअल्लाह। अच्छा सैयद साहब, वैसे तो अशार हैं, लेकिन अगर आप मदीना छोड़ आए हैं, इसके कुछ 1-2 शेर सुना दें, इस कलाम के फरमाइश आइए। मदीना छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए, अपनी दुनिया छोड़ आए हैं, हमारे पास जितना था असासा छोड़ आए हैं, हमारे पास जितना था असासा छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए हैं, खुदा का घर भी छूटा है, नबी का सितारा भी, खुदा का घर भी छूटा है, नबी का सितारा भी, दिलो जान को
چلیں جی، ایک شاید آخری کلام آپ کو سنا سکے. آصف بھائی نے پڑھا تھا، تو کلام ہے چلو دیار نبی کی جانب. یہ ہے نا یہ کلام، ابھی آپ نے چھوڑ آئے ہیں، اب ہم دوبارہ لے کے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات. چلو دیار نبی کی جانب، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر بہاریں لوٹے کہ ہم کرم کی، بہاریں لوٹے کہ ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر پڑھیے صلی علیہ یا رسول اللہ، کہیے صلی علیہ یا رسول اللہ، صلی علیہ یا حبیب اللہ. نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی. وہ بے نوا ہو ہر جگہ سے، وہ بے نوا ہو ہر جگہ سے نوازتے ہیں، بھولا بھولا کر پڑھیے صلی علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شیار کتنا، ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شیار کتنا. ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، حضور آنسو بہا بہا کر پڑھیے صلی علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے صلی علیہ یا رسول اللہ، صلی علیہ یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے، اور اب ہم قرآن اندازیاں کریں گے. دکھائیں جی. دونوں قرآن اندازی میں انشاءاللہ میں ایک ایک شعر پڑھیں گے. چلے ماشاء اللہ، مائک اٹھا لیں اور شروع ہو جائے. پہلی قرآن اندازی تبرکات کے لیے دکھائیے بھائی. جی. مدینے سے بولا مدینہ. ناصر ملوکا فیصلہ آباد سے انشاءاللہ آپ کو تبرکات روانہ کی جائیں گے. اگلی قرآن اندازی انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں
کسی کی، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بولوا رہا ہے۔ مدینہ بنت محمد یونس ستارہ سیال موڑ سے ہیں، اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ کے 12 نسخے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پیش کی جائیں گے۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں لگانا وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل